بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تمام دوستوں کو ہم اور دنیا چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، یہ بات ہے اگست سن 1897 کی۔ سوئٹزرلینڈ میں پہلا عالمی صہیونی اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر تھیوڈور ہیرزل نے عالمی صہیونی تحریک ورلڈ زائونسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ اس تحریک کی بنیادی اولین مقاصد میں سے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری شامل تھی۔ تھیوڈور ہیرزل نے مغربی طاقتوں کی تائید کے بعد خلیفہ عبدالحمید ثانی سے ملاقاتیں کی اور 1896 سے 1902 کے درمیان 5 مرتبہ خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ ابتدائی ملاقاتوں میں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو پناہ دے تو وہ سلطنت کے ماتحت رہیں گے اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس کی مد میں بھی دیں گے۔ سلطان عبدالحمید نے یورپ میں مظالم سہنے والے یہودی مہاجرین کی سلطنت میں آنے پر آمادگی ظاہر کی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان تمام کو کسی ایک جگہ پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ وہ ملک کے مختلف علاقوں میں آباد کیے جائیں گے۔ تھیوڈور ہیرزل کا اصل مقصد یہودیوں کی ایک ایسی بڑی کمپنی کا قیام تھا جو ضرورت پڑنے پر جتنی چاہے زمین خرید سکے تاکہ ان کے خفیہ ارادوں کی تکمیل ممکن ہو۔ چنانچہ اس نے سلطان کے اس شرط کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح اس کے اور سلطان کے مابین معاہدہ طے نہ ہو سکا۔ ہیرزل نے اپنی آخری ملاقات میں سلطان کو بہت زیادہ رقم کی پیشکش کی اور کہا، اگر آپ بیت المقدس اور فلسطین میں ہمیں جگہ دے تو ہم خلافت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتار دیں گے اور مزید کئی ٹن سونا بھی دیں گے۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ بحران کا شکار تھا، مالی حالت خستہ تھی، قرض کا بوجھ بڑھ چکا تھا، خلافت کی بنیادیں ہل چکی تھی اور عالمی سطح پر اس کا وزن گھٹ چکا تھا۔ ایسی صورتحال میں ایک خطیر رقم کی پیشکش اس کی معاشی صورتحال میں بہتری اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی، اور سلطان کی اولین ترجیحات میں سے ایک سلطنت کی معاشی حالات کو بہتر کرنا بھی تھا، مگر سلطان عبدالحمید نے صہیونیوں کے عزائم بھانپتے ہوئے اس پیشکش کو یہ کہتے ہوئے ٹکرا دیا، I cannot sell even a foot of land, for it does not belong to me, but to my people. My people have won this empire by fighting for it with their bloods and have fertilized it with their bloods. We will again cover it with our bloods before we allow it to be wasted away from us. یعنی میں زمین کا ایک فٹ ٹکڑا بھی نہیں بیچ سکتا کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے۔ میری رعایا نے یہ سلطنت اپنے خون سے حاصل کی اور خونی سے اس کی آبیاری کی۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنے ہاتھ سے جانے دیں، ہم دوبارہ اسے اپنے خون سے ڈھانپ لیں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے دوستو جو سلطان عبدالحمید نے ہیرزل کو کہے۔ دوستو، ترکی کے اس گئی گزری حالت میں بھی اس کی خلیفہ نے اپنی دینی غیرت اور اسلامی حمیت کا ثبوت دیا، اگرچہ اس کے بعد سے ہی ترکی کے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوستو، یہودی لابی نے مسیحی وسائل کا بھرپور استعمال کیا اور اپنی دانست میں یورپ کے اس مرد بیمار کی آخری سانسیں تک چھین لی۔ چنانچہ 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے اختتام نے ترکی کی شکست پر مہر لگا دی۔ برطانیہ کی سربراہی میں فاتح قوتوں نے ترکی کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے اور پھر فاتح اور مفدو کے درمیان رسوا کن شرائط کے ساتھ ایک ظالمانہ معاہدہ ہوا جسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ یہ معاہدہ پورے 100 سال پر محیط ہے۔ معاہدہ لوزان کا انعقاد سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر لوزان میں 26 جولائی 1923 کو اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے
اور ترکی اگلے 100 سال کے لیے اس معاہدے پر عمل درآمد کرے گی۔ معاہدے کی دفعات اور ان دفعات میں پوشیدہ یورپ کی مسلم دشمنی بھی جانتے ہیں۔ اس معاہدے میں سر فہرست جو لکھا تھا وہ یہ ہے: نمبر 1، اسلامی خلافت ختم کی جائے گی اور اس کی جگہ سیکولر ریاست قائم ہوگی۔ نمبر 2، عثمانی خلیفہ کو ان کے خاندان سمیت ملک بدر کیا جائے گا۔ نمبر 3، خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی جائیں گی، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہوں گے۔ نمبر 4، ترکی پٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کئی اور ڈرلنگ کر سکے گی۔ اپنی ضرورت کا سارا پٹرول اسے امپورٹ کرنا ہوگا۔ نمبر 5، باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گی۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیلی ہوئی عظیم سلطنت بندر بانٹ کا شکار ہو گئی۔ یورپ کے علاقے چین لیے گئے، عراق، اردن اور فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا، شام، لبنان اور لیبیا فرانس کے قبضے میں ہو گئی، اناطولیہ اور ارمانیہ کو ترکی سے کاٹ کر آزاد ملک بنا دیا گیا۔ خلیفہ کی ملک میں اور بیرون ملک جائیدادیں ضبط کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں، خلیفہ کی معزولی کا پروانہ لے کر صیونی لیڈر ہرزل کو بھیجا گیا، جسے خلیفہ نے فلسطین کے مطالبے پر اپنے دربار سے دھتکار کر نکالا تھا۔ صیونیوں کی جانب سے یہ لہراتا ہوا وہ خنجر تھا جو خلافت کی قبا چاک کر فلسطین کے سینے میں اتر گیا۔ اس میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں: چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ دوستو، مبصرین کی نظر میں اسلامی تاریخ کی سانحوں میں سے سب سے دردناک سانحہ شاید 1923 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا تھا۔ ترکی میں خلافت قائم تھی، وہ جیسی بھی تھی، مسلمانوں کے اتحاد اور ان کی مرکزیت کا عنوان تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمان بھی خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر تڑپ اٹھے۔ متحدہ ہندوستان کی گلیاں اور بازاریں تحریک خلافت کے پرہجوم جلسوں اور پرجوش نعروں سے گونج اٹھے۔ یہ عجیب تاریخی منظر تھا کہ ایک طرف ترک نیشنلزم اور قومیت عربیہ کا ہتھیار عالم اسلام کے حصے سے اور خلافت عثمانیہ کو بکھیرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا تھا۔ انہی دنوں جنوبی ایشیا میں قومی رہنماؤں نے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حکیم محمد اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر مختار احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر سیف الدین چودھری افضل حق، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا ظفر علی خان اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کرام خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے سرگرم عمل تھے، اور وہ برطانوی حکومت سے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی مہم روک دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس دور کا یہ نعرہ آج بھی پرانے لوگوں کے کانوں میں گونج رہا ہے کہ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اس مہم میں بڑے حد تک گاندھی اور نہرو بھی تحریک خلافت کی حمایت میں تھے اور کھلے بندوں اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ تحریک خلافت عثمانیہ برصغیر میں سیاسی تحریکات کی ماں ثابت ہوئی، جس کی کوکھ سے آزاد ہند کی سیاسی تحریکات نے جنم لیا۔ بہرحال مذکورہ شرائط پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو ایک نئے ترکی سے متعارف کرایا گیا۔ اس نئے ترکی کی سیاسی باغ دوڑ مغربی ایجنٹ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے ہاتھوں میں تھما دی گئی۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی میں نوجوان ترکوں کا غلبہ شروع ہو گیا
جنہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں اسلام پسندوں پر ظلم کیا، علماء کا قتل عام کیا، نماز کی ادائیگی اور تمام اسلامی رسومات پر پابندی لگا دی، عربی زبان میں خطبہ، اذان اور نماز بند کر دی گئی، مساجد کے اماموں کو باندھ دیا گیا اور پابند بھی کیا گیا کہ وہ ترک زبان میں اذان دے، نماز ادا کرے اور خطبہ پڑھے، اسلامی لباس اتروا کر عوام کو یورپی کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا اور اس کے ساتھی نوجوان ترکوں نے ترکی میں اسلام کو کچلنے کے لیے جتنی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا، اس کی مثال روس اور دیگر کمیونسٹ ملکوں کے علاوہ شاید کئی اور نہ ملے۔ کمال اتا ترک نے ترکی کو بچانے کے نام پر یورپ کے مطالبے پر نہ صرف خلافت سے دستبرداری اختیار کی تھی بلکہ شریعت اسلامیہ پوری طرح مسخ کر دیا تھا، جس کا تسلسل 1938 تک قائم رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عوام کو کچھ جمہوری آزادیاں نصیب ہوئی۔ سیاست میں اتا ترک کی ریپبلک پارٹی ہی کے بٹن سے ڈیموکریٹک پارٹی نے جنم لیا اور عدنان مینڈرس کی قیادت میں 2 پارٹی نظام اور دستوری حکومت کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں عوام کو اپنے دینی اور تہذیبی جذبات کے اظہار کا کچھ موقع ملا۔ دین پر جو پابندیاں تھے وہ کچھ کم ہوئے، اذان عربی زبان میں بحال ہوئی، قرآن اور دینی کتب سے رجوع بڑھا، دینی مدارس کا احیا اسکول کی شکل میں ہوا، اور اس طرح ترکی نے اپنی اصل شناخت کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ اسلامی بیداری کی ان کرنوں کی وجہ سے ترکی کی سیکولر نظام میں دراڑیں پڑنے لگے اور اسے خطرے کی گھنٹی سمجھتے ہوئے ملک کی سیکولر قوتوں نے، جن کے 4 ستون فوج، بیوروکریسی، عدالت اور میڈیا تھے، مغربی اقوام کی مدد سے ترکی کی خود اپنی دینی اور تہذیبی شناخت کے خلاف ایک نئی کشمکش اور تصادم کو جنم دیا گیا، جس نے ملک کے امن و سکون کو غارت کر دیا۔ عدنان مینڈرس کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی اور انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ دوستو، 1953 سے 1997 تک کے نظریاتی کشمکش کے اس دور میں عدنان مینڈرس کے چند سالہ شعلے کے علاوہ جن 2 شخصیات نے تاریخ کے رخ کو موڑنے کا کام کیا، ان میں سے سب سے نمایاں سعید نورسی اور نجم الدین اربکان ہیں۔ سعید نورسی نے شروع میں اتا ترک کے ساتھ دیا، لیکن جب اتا ترک نے سیکولرزم اور مغرب کی تقلید کا راستہ اختیار کیا، قومیت کے سیکولر تصور کو قوت کے ذریعے مسترد کرنے کی کوشش کی اور اسلام کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کرنے کا ایجنڈا شروع کیا، تو سعید نورسی نے اسے چیلنج کیا اور قید و بند کی صحبتیں جھیلی، لیکن اسلام کی بنیادی دعوت اور پیغام کو زندہ رکھا اور تصوف کے سلسلے، نقش بندی کے فروغ اور دینی مدارس کے قیام اور اپنے خطوں اور تحریروں کے ذریعے اسلام کی شمع کو روشن اور عام آبادی کو دین سے وابستہ رکھنے کی خدمت انجام دی۔ اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ نجم الدین اربکان نے ان دعوتی اور روحانی کوششوں کو اپنے انداز میں مضبوط اور مستحکم کرنے کے ساتھ دین کے اجتماعی زندگی میں کردار بننے کو اپنا مشن بنایا اور نہایت مشکل حالات میں بڑی حکمت و دانشمندی اور صبر اور استقامت کے ساتھ ترکی کو اس کی دینی اور تہذیبی شناخت دی اور امت مسلمہ سے ایک بار پھر جڑ کر طاقت کی نئی قوت کے حصول کے راستے پر ڈالا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ترکی کو مغرب کی سیاسی، معاشی اور تہذیبی غلامی سے نکال کر خود انحصاری اور ملت اسلامیہ سے دوبارہ جڑنے کے نئے تاریخی سفر کا آغاز کیا۔ دوستو، 1995 میں
ہونے والے انتخابات میں نجم الدین اربکان کی رفاہ پارٹی نے ملک کے 21% ووٹ حاصل کر لیے اور ایک دوسری جماعت کے ساتھ شراکت میں حکومت قائم کر لی۔ ترکی کے ایوان نمائندگان نے آپ کو اپنا قائد ایوان منتخب کر لیا۔ عدنان مینڈرس شہید کے بعد ترکی کے ایوان اقتدار میں پہلا اسلام پسند مرد مجاہد داخل ہوا۔ آپ نے ترک عوام کو معیاری زندگی گزارنے کی خاطر اقدامات کیے۔ آپ نے ترک سیاست کا راستہ سیکولرزم سے ہٹا کر اسلام کی طرف لے آئے۔ ترک فوج کے سیکولر پسندوں کو آپ کی بلکہ دوسرے الفاظ میں اسلامی طرز حکمرانی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت کہاں گوارا ہو سکی تھی۔ انہوں نے صرف 1 سال بعد ہی اپنے اندر باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کی حکومت ختم کر دی۔ اس بار آپ کے عملی سیاست میں حصہ لینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ نجم الدین اربکان کے بعد ترکی کے نظام حکومت میں اسلامی روح پھونکنے کا کارنامہ موجودہ صدر حافظ رجب طیب اردغان نے انجام دیا۔ ابتدائی دور میں وہ ترکی کے قد آور اسلامی نظریاتی اور سماجی رہنما نجم الدین اربکان کی رفاہ اسلامی پارٹی سے وابستہ رہے۔ انہوں نے بعض عملی مسائل سے انصاف اردوکاس پارٹی قائم کی، جس کی روح اربکان کی تحریک کا ہی ہے۔ اس تحریک کی بدولت ترکی میں جوہری تبدیلیوں کا دور شروع ہوا۔ سیکولرزم کے نام پر عوام پر مسلط جبری لادانیت کا حصار ٹوٹا۔ مذہبی آزادی نے عوام کو روحانی سکون دیا اور دینی اقتدار کی بحالی نے اسکولوں، کالجوں، دفتروں اور بازاروں کے ماحول کو نیا رنگ عطا کیا۔ پہلے وزیر اعظم اور پھر صدر کی حیثیت سے جناب رجب طیب اردغان اور ان کے پیش رو صدر عبداللہ گل کا اس تبدیلی میں اہم کردار رہا۔ ظاہر ہے اسلام فوبیا کے عالمی ماحول میں ترکی میں کمال اتا ترک کی لادینی وراثت کا سمٹ جانا اور یورپ کے ہی ایک ملک میں پھر سے اسلام کا رنگ ابھر آنا بہت سے ذہنوں میں سوئی کی طرح چبھتا ہے۔ صدر اردغان نے استنبول کی میئر 1998 اور 1994 سے موجودہ منصب صدارت تک طویل سیاسی سفر طے کیا۔ ترکی کو جو یورپ کا بیمار حصہ کہلاتا تھا، اقتصادی اعتبار سے مضبوط کیا۔ ترکی نے تعمیراتی میدان میں کمال کی ترقی کی اور دنیا کی سب سے بڑی تعمیراتی انڈسٹری کھڑی کر لی۔ زراعت اور باغبانی سے پیداوار اور برآمدات میں 1 دہائی میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا۔ عوام کی بنیادی ضرورتوں جیسے صحت خدمات، پانی کی دستیابی، سڑک مواصلات وغیرہ کو بہت بڑی ترقی حاصل ہوئی۔ تعلیم کے شعبے میں بڑا کام ہوا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑی تعداد میں بیرونی طلباء ترکی کا رخ کرنے لگے۔ یہ سارے ترقیاتی کام صدر طیب اردغان کی مقبولیت کی بنیاد بنے، جس کا اندازہ 2016 میں فوجی بغاوت کے وقت ہوا، جب عوام جدید اسلحہ سے لیس فوجیوں اور ان کے ٹینکوں کے سامنے لیٹے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ طیب اردغان کی مقبولیت کو مغربی طاقتوں نے بہت سنجیدگی سے لیا، کیونکہ اردغان کی اسلام پسندی نہ صرف سیکولرزم کے لیے خطرہ ہے بلکہ پورے یہودی اور مسیحی اقتدار کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ اگر ترکی دوبارہ اپنی سابقہ قوت حاصل کرتا ہے اور عثمانی شان و شوکت کے ساتھ وہ عالمی سیاست میں قد رکھتا ہے تو مغربی طاقتوں کو دوبارہ سر پیٹنا پڑے گا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اردغان اپنی تقاریر میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ انہوں نے بار بار کہا کہ 2023 کے بعد ترکی ایک کمزور اور بیمار ملک نہیں رہے گا بلکہ ایک طاقتور اور ترقی یافتہ ملک کی
حیثیت سے ابھر کر یورپی سازشوں کے خلاف سینہ تانگ کر کھڑا ہوگا۔ ہم ترک سرزمین پر اپنی ضرورت کے مطابق تیل اور دیگر معدنیات بھی تلاش کریں گے اور ایک ایسی نہر بھی کھودیں گے جو بحیرہ سود کو مرمرا کے ساتھ ملا کر مربوط کرے گی۔ اس نہر کی کھدائی کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گی، جس سے ترک معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک آسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔